السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ زیڈ ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ کوے کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ایسے حقائق بیان کریں گے جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ ایسی معلومات ہے جسے قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر کار کوے کو کیوں پیدا کیا گیا، اور یہ لوگوں سے مانوس کیوں نہیں ہوتا، اور گھروں میں کیوں نہیں رہتا۔ جس طرح کے کبوتر گھروں میں رہتے ہیں اور لوگوں سے مانوس رہتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح کوے سے لوگ کیوں نہیں محبت کرتے، اور کوا ہمیشہ ڈرا ہوا کیوں رہتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کوے کے بارے میں ایسے معلومات دینے والے ہیں کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز با مقصد بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں یا جانداروں کی پیدائش کا مقصد معلوم نہیں ہوتا۔ جدید سائنس سے ہمیں بہت سی مخلوقات کے وجود کا علم ہو رہا ہے، اور روز بروز انسان یہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بے حد وسیع بنایا ہے۔ دنیا میں موجود پرندوں میں سے کوا ایسا پرندہ ہے کہ جو سب سے زیادہ غصہ اور خودداری رکھتا ہے۔ کوے کو جس انسان پر ایک بار غصہ آ جائے، وہ ساری زندگی اسے نہیں بھولتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو تنگ کرے تو وہ اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس شخص پر حملہ آور ہو جائے۔ اکثر لوگ پرندوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ میں ہونے والی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ کوا ایک نہایت ہی ذہین پرندہ ہے۔ کوا چیزیں بنانے اور تیز نگہداشت میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتا۔ کوا ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو گنتی بھی کر سکتا ہے۔ کوا پرندوں میں سب سے زیادہ شاطر، تیز اور چالاک پرندہ ہے۔ کوا انتہائی پیچیدہ کاموں کو انتہائی مہارت سے حل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوے ایک دوسرے کے ساتھ خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک کوے پر کوئی مصیبت آ جائے یا دشمن سے کوئی خطرہ ہو تو یہ ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں اور اپنے کسی ساتھی کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ ذہانت اور ہوشیاری میں کوئی دوسرا پرندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کوا مر جاتا ہے تو بہت سارے کوے آسمان میں اس کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ ماہرین نے اس معاملے کو ایک تجربے کی مدد سے سمجھنا چاہا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تجربے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا جو مر چکا تھا تو اس کے قریب موجود باقی کوے اس کے قریب پہنچ گئے اور زور زور سے آوازیں نکال کر کئی کلومیٹر دور باقی کووں کو بھی اس بات سے آگاہ کرنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں وہاں سینکڑوں کوے بھی اکٹھا ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق یہ ان کے جنازے میں شرکت کا منظر تھا، جس طرح ہم انسان ایک جنازے میں ایک اعلان کے ذریعے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح کوے بھی شور شرابہ کر کے دوسروں کووں کو جنازے میں شرکت کا اعلان کر کے اکٹھا کرتے ہیں۔ کوا واحد پرندہ ہے جو حسد اور کینہ پرور بھی ہے۔ کوے میں حسد اور کینہ تب سے ہے جب قابیل نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ دوسرے مردہ کوے کو دفنا رہا ہے تو اس نے بھی حابیل کو مٹی کھود کر دفنا دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو تب اسے ڈر لگنے لگا، کیونکہ اس وقت کوئی انسان مرا ہی نہ تھا، اور یہی سوچ رہا تھا کہ آپ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کریں۔ کئی روایات میں یہ ملتا ہے کہ قابیل کئی مدتوں تک لاش کو پشت پر لاد کر پھرتا رہا۔ قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو رید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا کہ ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔
قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دفنانے کا طریقہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کی مدد سے سمجھایا ہے۔ پیارے دوستو، کوا بہت ہی چالاک پرندہ ہے۔ اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اس سے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ انسانوں سے خصوصاً محتاط رہتا ہے اور خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے اپنے دوستوں ساتھیوں کو بلا لیتا ہے جو حفاظت کے لیے ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کوا اپنے بچوں اور انڈوں کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو کوا اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور اس سے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر ان کے گھونسلے سے انڈے نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ انسان کے سر پر ٹھونگے مار مار کر خون نکال دیتا ہے، اس لیے اسے سب سے چالاک پرندہ مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کوا ہمیشہ ڈرا ہوا کیوں رہتا ہے اور یہ کبوتر کی طرح خوش اور گھروں سے مانوس کیوں نہیں ہوتا۔ جس طرح کبوتر گھروں میں رہتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ایسا معاملہ کوے کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا مولا علی، کوا ہمیشہ ڈرا ہوا ہی کیوں رہتا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوا ان پرندوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم بہادری عطا کی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو نیک مخلوقات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات کا سہارا بنا لیا، لیکن جب طوفان تھما تو چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کوے سے کہا کہ تم بہادر ہو، جاؤ دیکھ کر آؤ، آس پاس زمین نظر آئے تو آ کر مجھے بتاؤ تاکہ ہم کشتی کا رخ خشکی کی طرف کر دے۔ کوا گیا اور خشکی دیکھی اور وہاں پر ایک مردار دیکھا، چنانچہ وہ وہیں پر بیٹھ گیا اور واپس نہ آیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بددعا دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، آج کے بعد جب تک کوا زمین پر رہے گا ڈر ڈر کر جیے گا، لہٰذا اسی وجہ سے کوا ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی وہ گھروں سے مانوس ہوتا ہے اور گھروں میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔